عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھا رہے ہیں۔ کیا دعا سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اے پیغمبر، آپ یہ دعا کرتے رہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی حاضری سے۔ اس دعا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک
شیطان کے وسوسوں سے، دوسرا شیطان کی حاضری سے۔ عام طور پہ لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں، اکثر اس بات کو مانتے ہیں کہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس دعا کے اندر آپ غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے اندر شیطان کی حاضری سے بھی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ معلوم ہوا کہ شیطان باقاعدہ انسانوں کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، دل کے اندر وسوسے جیسے ڈالتا ہے، اسی طریقے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے واسطے اس کے پاس آتا ہے، اس کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ چونکہ ہم کو نظر نہیں آتا اس لیے ہم کو معلوم نہیں، لیکن شیطان حاضر ہوتا ہے، تو اس کی حاضری سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے یہی باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ شیطان کہاں کہاں ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ کون سے چیزیں ہیں جہاں شیطان کی حاضری باقاعدہ طور پہ ہوتی ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، شیطان کا کنٹرول انسان پر بہت زیادہ ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان خون میں جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، جیسے رگوں پر خون کا کنٹرول ہے، اسی طریقے سے انسان پر شیطان کا کنٹرول ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان الشیطان یحضر احد فی شیء من شأنہ، شیطان انسان کے ہر معاملے میں حاضر ہونا چاہتا ہے، شیطان حاضر رہتا ہے۔ وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان کی حاضری ہوتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ یہ جانیں گے تو پہلے ہی ہم اللہ سے دعا کر سکیں گے، اللہ شیطان کی حاضری سے بچا لے بول کر۔ سب سے پہلے شیطان کی حاضری کہاں ہوتی ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہیں سے شیطان کی حاضری شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاح المولود حین یقع نزع من الشیطان، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچہ جو چیخ کر روتا ہے پیدا ہوتے ہی، اس کی کیا تفسیر بتلائی گئی؟ شیطان کے چبھونے کی وجہ سے۔ شیطان باقاعدہ طور پہ بچہ پیدا ہوتے ہی حاضر ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کو چبھوتا ہے، اس لیے بچہ چلا کر روتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ معلوم یہ ہوا پہلے دن سے ہی شیطان کی حاضری ہے، پہلے دن سے ہی شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی بچہ جو روتا ہے، اس کی تفسیر شریعت نے کیا بتلائی؟ شیطان کا چبھونا ہوتا ہے۔ سائنس جو بولتی ہے ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، سائنس تو ظاہری چیز کو دیکھ کر تفسیر کرتی ہے، یعنی جو نظر آتا ہے وہ دیکھ کر سائنس بتاتی ہے، لیکن جو نظر نہیں آتا وہ سائنس کو معلوم نہیں۔ لیکن شریعت، اللہ غیب کی تفسیر بھی کرتا ہے، جو نظر نہیں آتا اس کی تفسیر ہماری شریعت بتلاتی ہے۔ تو شیطان کی حاضری جو ہوتی ہے وہ روز اول سے ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے شیطان کیا کرتا ہے؟ حاضر ہو جاتا ہے، بچے کو چبھاتا ہے۔ اور شیطان کی حاضری کہاں ہوتی ہے محترم بھائیوں؟ شیطان ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے کھانے پینے کے وقت، جب ہم کھاتے ہیں، جب ہم پیتے ہیں، اس جگہ پر شیطان کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اب جب
ہم کھانے کے لیے بیٹھے، پینے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا لے، بسم اللہ پڑھے بغیر پانی پی لے، تو پھر ہمارے کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، ہمارے پینے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کو موقع نہیں دینا۔ جب بھی ہم کھانا شروع کریں بسم اللہ بول کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، اور جب پانی پیے تو بسم اللہ بول کر سیدھے ہاتھ سے پانی پیے۔ یہاں تک شریعت اسلامیہ نے کہا ہے جب ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے دانے، کھانے کا لقمہ دسترخوان پر گر جاتا ہے، شریعت کہتی ہے اس لقمے کو بھی اٹھا لو، اس کو کچھ لگا ہے اس کو پاک کر کر کھا لو، ورنہ شیطان وہ کھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِ اللُّقْمَةِ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا أَذًى وَلَا يَدَعْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ اگر دسترخوان پر گر جائے اس کو اٹھا کر اگر اس کو کچھ لگا ہے تو اس کو پوچھ لو اور اس کو کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ شیطان کی حاضری کھانے کے وقت بھی ہوتی ہے۔ جب ہم بسم اللہ بولے بغیر کھانا کھا لیتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے، ڈامے ہاتھ سے جب ہم کھاتے پیتے ہیں تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ڈامے ہاتھ سے کھاتے، ڈامے ہاتھ سے پیتے۔ اب ہوٹلوں میں دیکھیں گے ہمارے مسلمان نوجوان ڈامے ہاتھ سے چائے پیتے رہتے، ڈامے ہاتھ سے کوئی چیز کھاتے رہتے اور اس کو بڑا فخر کا کام سمجھتے۔ ڈامے ہاتھ سے کھانے کو، ڈامے ہاتھ سے پینے کو ایک بہت اچھا کام ان کرتا ہے، ایک اچھا کام کرے جیسا فیل ہوتے رہتے۔ نہیں، یہ ویسٹرن کلچر کا اثر ہے۔ یہ ڈامے ہاتھ سے کھانا یہ شریعت کا کلچر نہیں ہے، اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ڈامے ہاتھ سے کھانے کو، ڈامے ہاتھ سے پینے کو بڑا فخر محسوس کرتے۔ یہ شیطان کو ساتھ دینے کے برابر ہے۔ ڈامے ہاتھ سے کھانا، ڈامے ہاتھ سے پینا، یہ شیطان کے بھائی ہیں یہ۔ تو لہٰذا شیطان جہاں شریک ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز ہمارے کھانے پینے میں بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے شیطان کی حاضری کہاں ہوتی ہے؟ قضائے حاجت کے لیے جب ہم جاتے ہیں، بول و براز کے لیے، پیشاب اور پیخانے کے لیے جب ہم ضرورت کے لیے جاتے ہیں، چاہے حمام میں جائے، چاہے کھلے میدان میں جائے، کہیں بھی جائے، شیطان وہاں بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ اور شیطان انسانوں کے بول و براز کے وقت، انسانوں کے قضائے حاجت کے وقت اس کو ننگا دیکھنا اس کو پسند ہے شیطان کو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ جب ہم وہ دعا پڑھ کر قضائے حاجت کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے شرمگاہ اور شیطان کے بیچ میں پردہ ڈال دے گا، شیطان دیکھنا چاہے تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دیکھو اس کے اندر ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں خبیث جنات سے، خبیث جنیوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، واش روم کے لیے جاتے ہیں، وہاں شیطان کی حاضری ہوتی ہے اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو دعا پڑھ کر اندر جانا چاہیے، دعا پڑھ کر جو ہے قضائے حاجت کرنا چاہیے، تو پھر شیطان ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور شیطان کچھ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اسی طریقے سے شیطان کب کب حاضر ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے، عین ڈوبنے کے وقت شیطان کا پھیرا رہتا ہے، شیطان کی حاضری ہوتی ہے عین سورج ڈوبنے کے وقت۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر کے اندر بلا لے، مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ بھیجے۔ کیا ہوگا؟ وہ ٹائم، مغرب کا ٹائم ایسا ٹائم ہے
کہ شیطان کا پھیرا چلتے رہتا اور ہمارے بچوں پر شیطان تسلط ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں پر شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے مغرب کے وقت بچوں کو اندر بلا کر دروازہ لگانے کی تعلیم دی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے بچے مغرب کے وقت باہر کھیلتے پھرتے رہتے، باہر جاتے آتے رہتے، اور ماں باپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کے پھیرے کا وقت ہے، شیطان کے چلنے پھرنے کا وقت ہے، ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے شیطان، ذرا بھی ماں باپ کو ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جب بچے پر اگر شیطان کا اثر ہو جائے، اس کے پہلے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ پہلے ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ بچوں کو مغرب کے وقت گھر کے اندر بلا لیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان جناح الليل او اذا امسيتم فكفوا صبيانكم، جب رات کا وقت شروع ہو جائے، سورج ڈوبنے کا وقت آ جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو۔ جب مغرب کا وقت ختم ہو جائے، رات پورے طریقے سے تاریک ہو جائے، اس وقت اگر آپ اپنے بچوں کو کسی کام کے لیے باہر بھیجتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن عین مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے، بچوں کو جو ہے اپنے گھروں کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور شیطان کی حاضری کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے نیند کے وقت، جب ہم سوتے ہیں اور سوتے وقت دعاؤں کی پابندی نہیں کرتے، سوتے وقت سورہ نہیں پڑھ کر سو جاتے ہیں، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے نیند میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے ڈراؤنی خواب ہم کو دکھاتا ہے، طرح طرح کے خواب دکھا کر ہمارے نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے شیطان۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر میرے دھڑ سے الگ ہو گیا ہے، اور میرا سر لڑک رہا ہے، اور میرا دھڑ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ صحابی کے خواب کو سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تلاعب الشیطان، یہ شیطان کا کھیل ہے، شیطان انسانوں کو ڈرانا چاہتا ہے نیند میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، جب تم ایسے خواب دیکھو تو شیطان کی پناہ مانگ لو اور دوسروں کو ایسے خواب بیان مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، جب ہم نیند میں گھبرا کر اٹھتے ہیں، ڈر کر اٹھتے ہیں، تو ڈر کر اٹھنے کے بعد یہ دعا ہم کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کا ترجمہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ شیطان کی حاضری سے۔ شیطان ہمارے پاس باقاعدہ حاضر ہوتا ہے نیند کی حالت میں۔ ایسے موقع پر ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، اگر نیند میں ہم گھبرا کر اٹھے، نیند میں ڈر کر اٹھے، یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے سے، تیرے عذاب سے، اور بندوں کے شر سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور شیطان کے حاضری سے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کے حاضری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا معلوم ہوا؟ شیطان باقاعدہ آتا ہے ہمارے پاس نیند کے وقت۔ اگر ہم دعاؤں کی پابندی نہیں کریں گے پھر شیطان ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آخری کی جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں سے لے کر آیتیں ختم ہونے تک، فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اگر یہ آیتیں پڑھ کر ہم سوتے ہیں، شیطان کہتا ہے میں اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ، ہم پابندی نہیں کرتے، سوتے وقت سورہ نہیں پڑھتے، سوتے وقت موبائل ہاتھ میں رہتا، موبائل میں دیکھتے 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 ایسے ہی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے گھروں کی حالت تو یہ ہے کہ سامنے ٹی وی چلتے رہتی، ٹی وی اسکرین پر پروگرام چلتے رہتے،
ٹی وی کو دیکھتے 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 نیند لگ جاتی اور ٹی وی چلتے رہتی، اور بعض لوگوں کے ویڈیو چلتے رہتے. نعوذ باللہ، ایسی لائف سے، ایسے لائف اسٹائل سے اللہ کی پناہ، ایسے کلچر سے، ایسے لائف اسٹائل سے اللہ کی پناہ. اگر ایسے ہی سو جائیں گے تو پھر شیطان ہمارے پاس حاضر ہوگا اور ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور آئیے، شیطان کہاں کہاں ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے. ازدواجی تعلقات کے وقت، بیوی سے ملاقات کے وقت شیطان کی حاضری ہوتی ہے. اور اگر ہم بیوی سے ملاقات کے وقت دعا نہ پڑھے تو پھر اس ملاقات سے اگر بچہ پیدا ہوگا، اس بچے پر شیطان کا تسلط قائم ہوگا، اس بچے پر شیطان کا اثر ہوگا. ملاقات کے وقت اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا سکھائی گئی. شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی. اور اگر بندہ ملاقات کے وقت یہ دعا نہ پڑھے تو پھر بچے پیدا ہونے کے بعد نافرمان نکلے، بچے پیدا ہونے کے بعد گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے. اس میں سب سے پہلے ذمہ دار ماں باپ ہے. دعا پڑھا نہیں ملاقات کے وقت، تو یہ شیطان کی حاضری کا وقت ہے. جب ہم اپنے بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، ایسے موقع پر دعا سکھائی گئی ہے. اگر وہ دعا نہ پڑھیں گے تو پھر اگر وہ دعا نہ پڑھیں گے تو پھر ہمارے بچوں پر شیطان کا تسلط ہو سکتا ہے. تو ملاقات کے وقت جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا پڑھ لینا، یاد نہیں تو سیکھ لینا. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور اسی طریقے سے شیطان کی حاضری کہاں کہاں ہوتی ہے؟ شیطان کی حاضری غصے کے وقت، جب ہم کو غصہ آتا ہے ایسے موقع پر شیطان حاضر ہو جاتا ہے. اور جب انسان کو غصہ آتا ہے، غصے کی حالت میں انسان کو گمراہ کرنا شیطان کو آسان ہو جاتا ہے. شیطان کو آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان کنٹرول میں نہیں رہتا، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے گمراہ کرنے کا، اور اس کے منہ سے ایسے ویسے الفاظ نکال دیتا ہے، ایسے ایسے برے گالیاں، ایسے ایسے برے جملے. یہ سب غصے کے وقت شیطان حاضر ہوتا ہے اور باقاعدہ ہمارے منہ سے گندے گندے الفاظ نکال دیتا ہے. آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے کنٹرول میں نہیں رہتے، برے برے گالیاں دینا، برے برے گالیاں بکنا شروع کر دیتے. یہ شیطان کا کھیل ہے، یہ سمجھنا چاہیے ہم کو. اور خاص طور پہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ایسے موقع پر شیطان حاضر ہو کر کیا کرتا ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں میں جدائی ہو جانا بول کے کوشش کرتا ہے. یہ شیطان کے تماشے ہیں، یہ شیطان کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، غصے کا وقت. اس لیے جب غصہ آئے تو کیا دعا سکھائی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان مردود سے پناہ مانگا گیا ہے غصے کی حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ غصے کے وقت شیطان کی حاضری ہوتی ہے. شیطان کی حاضری سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اسی طریقے سے شیطان کی حاضری کہاں ہوتی ہے؟ شیطان کی حاضری جب ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں تو نماز کے وقت شیطان ہمارے پاس آ جاتا ہے اور طرح طرح کے خیالات نماز میں ڈالنے لگتا ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب باتیں یاد آتے ہیں جو عام طور پہ یاد نہیں آتے. جب نماز نہیں پڑھتے وہ ٹائم پہ یاد نہیں آتے، جیسے ہی رکعت باندھتے ہیں وہ سب باتیں یاد آ جاتے. نئے باتیں اب تک بھول گئے تھے، وہ باتیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں. وہ شیطان ہے جو ہمارے نماز میں خلل ڈالنے کے لیے باتوں کو یاد دلاتا ہے. نماز میں خلل ڈالنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں خیالات میرے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عثمان، یہ خنزب شیطان ہے جو نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے. اس کا نام بھی بتلایا، یہ خنزب نام کا شیطان ہے جو تمہارے نماز میں خلل ڈالنے کے لیے آتا ہے.
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا، اگر تم نماز پڑھتے وقت شیطان خیالات ڈالے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ تھو تھو کر لو۔ فرض نماز پڑھتے وقت ہمارے بازو میں دوسرے لوگ رہتے، ایسے وقت میں ان کو نقصان ہو سکتا، اس لیے فرض نماز میں ہمارے بازو والے پر تھو تھو نہیں کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کافی ہے۔ لیکن جب ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، شیطان کے وسوسے آتے ہیں، ایسے موقع پر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ تھو تھو 3 مرتبہ کر لینا چاہیے۔ اور عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اس پر عمل کرنا شروع کیا میری نماز میں وسوسے جانے لگے۔ تو شیطان کی حاضری نماز کے وقت ہوتی ہے، اور ہمارے صفوں کے بیچ میں جب جگہ آ جاتا ہے، صفوں کے درمیان جگہ رہتی ہے، تو پھر صفوں کے بیچ میں شیطان گھس جاتا ہے اور وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صفوں کو جوڑو، صفوں کو ملاؤ، ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو جاؤ، اور شیطان کو موقع نہ دو وسوسے ڈالنے کا۔ جب درمیان میں خالی جگہ رہے گی، پیر سے پیر کندھے سے کندھا نہیں ملے گا، شیطان آ جائے گا بیچ میں اور وسوسے ڈالنے لگے گا۔ اور شیطان کی حاضری کہاں ہوتی ہے؟ شیطان کی حاضری ہمارے گھروں میں ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں کب؟ جب ہمارے گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہو، ہمارے گھروں میں نماز کی پابندی نہ ہو، گھروں کی عورتیں، گھروں کے نوجوان بچے نماز نہیں پڑھتے ہوں، گھروں میں رہنے والی لڑکیاں، گھروں میں رہنے والی بہو نماز کی پابندی نہیں کرتی ہو، ایسے گھروں میں شیطان کی حاضری باقاعدہ طور پہ ہوتی ہے۔ شیطان حاضر ہوتا ہے ایسے گھروں میں، اور جس گھر میں تعویذ لٹک رہے ہوں، جس گھر میں ناریل لٹک رہا ہو، جس گھر میں یہ پیٹھا لٹک رہا ہو، یہ سب شرکیہ کام جس گھر میں چل رہے ہیں، ایسے گھروں میں باقاعدہ شیطان حاضر ہوتا ہے، اور شیطان حاضر ہو کے طرح طرح کے وسوسے ڈال کر گمراہ کرتا ہے۔ تو شیطان کی حاضری گھروں میں ہوتی ہے، اور بچنا کیسے ہے؟ شیطان ہمارے گھروں میں نہیں آنا بولے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی گھر میں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں نماز پڑھتے کوئی نہیں پڑھتا، اگر ہمارے گھروں میں بھی نماز نہیں ہوئی تو وہ گھر قبرستان ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نمازوں کی پابندی کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے۔ خاص طور پہ سورہ بقرہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پڑھو محترم بھائیوں، محترم ماں اور بہنوں، قرآن کی تلاوت کرو گھروں میں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا کم از کم ریکارڈ تو ڈال کے چھوڑو سورۃ البقرہ کی۔ آج ہم دیکھتے ہمارے غیر مسلم بھائی، غیر مسلم کے گھروں کے اندر ان کے جو عقیدہ ہے، ان کے جو منتر ہے وہ چلتے رہتا صبح کے وقت، حالانکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے گھروں میں صبح ہوتی ہے 9 بجے، صبح ہوتی ہے 10 بجے، کہاں سے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت آئے گی؟ کہاں ہم قرآن مجید ہمارے گھروں میں ریکارڈ ڈالیں گے؟ پھر جب صبح ہم 9 بجے کرتے ہیں، صبح 10 بجے ہماری ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی صبح 9 بجے 10 بجے ہوتی ہے، تو پھر شیطان نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ پھر گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ گھر کے تکلیفیں کیسے دور ہوں گے؟ گھر کے پریشانیاں کیسے دور ہوں گے؟ شیطان اگر ہمارے گھروں میں آئے گا تو پھر برکت نہیں رہے گی۔ جھگڑے، فسادات، ٹینشن، سکون نہیں، اطمینان نہیں، یہ گھروں کا ماحول بن جائے گا۔ اور آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہی ہے۔ اس کا ریزن، اس کا سبب کیا؟ شیطان کی حاضری ہمارے گھروں میں ہے۔ تو شیطان کی حاضری سے ہمارے گھروں کو بچانا ہے،
سب سے پہلے گھر کے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں گھر کی عورتیں گھر کا مرد مانا نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں کرنا۔ آپ کر کے دیکھو گھر میں کتنا سکون رہے گا، گھر کے اندر سکون کا ماحول اور برکت کا ماحول ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوگا، اور کوئی شکایت آپ کو نہیں رہے گی۔ آپ کی کمائی کم رہے تو بھی پرواہ نہیں، گھر اچھا چلے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کی کمائی کم ہے لیکن گھر اچھا چلے گا اگر میں جو بولتا ہوں اس پر عمل کریں گے تو۔ گھر کے سب لوگ نماز پڑھیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو صبح میں تھوڑا وقت نکالو بس۔ اور اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، صبح ہوتی ہے ہماری 9 بجے 8 بجے، نمازوں کی پابندی نہیں، کتنا بھی کما لو گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ ٹینشن، جھگڑے، بے برکتی، کمائی ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ گھر کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی نہیں، پھر ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ محترم بھائیوں آپ غور کریں۔ اور اسی طریقے سے شیطان کی حاضری کہاں کہاں ہوتی ہے؟ شیطان کی حاضری ہمارے گھروں میں جب ضرورت سے زیادہ چیزیں جب ہمارے گھر میں رہیں گے تو پھر شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ بستروں کے بارے میں کہا گیا کہ جب ہمارے گھر میں ایسا بستر پڑا ہوا ہے جس پر کوئی آرام کرنے والا نہیں، کوئی سونے والا نہیں، صرف بستر بچھا کر رکھ دیے، صرف پلنگ کے اوپر بستر ہے، کوئی اس پر آرام کرتا نہیں، کوئی سوتا نہیں، کمرہ ہے، زیادہ کمرے ہیں بول کر بستر ڈال کر رکھ دیے، استعمال نہیں، استعمال کرے تو کوئی بات نہیں، استعمال نہیں، صرف پڑا ہوا ہے، ایسے پڑے ہوئے بستر پر شیطان آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراش الرجل وفراش الامرأة وفراش امرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان۔ ایک بستر آدمی کے لیے، ایک بستر ایک اس کی عورت کے لیے، اور تیسرا بستر آنے والے مہمان کے لیے، اور چوتھا بستر اگر ہے تو شیطان کے لیے ہو جائے گا۔ تو ضرورت سے زیادہ چیزیں بھی اگر ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں وہ شیطان کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی گھروں کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور شیطان کی حاضری کہاں ہوتی ہے محترم بھائیوں؟ شیطان کی حاضری جس جگہ میں ہوتی ہے اس میں سے ایک جگہ جب ہم کسی اجنبی عورت سے بات کرتے ہیں، اجنبی عورت سے بات کرتے ہیں، ایسی عورت سے ہم بات کرتے ہیں جہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک عورت ایک مرد مانا اکیلے میں بات کرتے ہیں، تو تیسرا وہاں شیطان رہتا ہے، تیسرا وہاں شیطان رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأته الا كان ثالثهم الشیطان۔ جب ایک مرد ایک عورت اکیلے میں آتے ہیں تو وہاں شیطان رہتا ہے۔ تو یاد رکھ لے کبھی کسی اجنبی عورت سے اکیلے میں بات نہ کرے، بند کمرے میں نہ جائے۔ بند کمرے میں کسی اکیلے عورت سے بات کرتے ہیں، آج کل تو فونوں کا موبائلوں کا زمانہ ہے، کسی کو معلوم ہوئے بغیر چھپ چھپ کر کسی سے بات کرتے ہیں، تیسرا وہاں شیطان رہتا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ تو شیطان کی حاضری جہاں ہوتی ہے اس میں سے ایک اجنبی عورت سے جب ہم بات کرتے ہیں، اجنبی عورت سے جب ہم بند کمرے میں رہتے ہیں وہاں شیطان رہتا ہے۔ آج کل انسان بڑے نادان ہیں، بڑے نادان ہیں۔ ٹیوشن پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر گھر کو آتا ہے، بند کمرے میں نوجوان عورت نوجوان لڑکی کو اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر آیا، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ایک عالم ایک حافظ بھی کیوں نہ ہو، ٹیوشن پڑھانے کے لیے گھر کو آتا ہے، اس کو بند کمرے میں ہرگز نہ بٹھائے، بند کمرے میں ہرگز نہ بٹھائے۔ لوگ یہ سب سوچتے نہیں، اس کا خیال نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، وہ حافظ ہے، عالم ہے۔ سب سے پہلے انسان ہے اس کے بعد حافظ ہے، سب سے پہلے انسان ہے اس کے بعد عالم ہے وہ۔
شیطان کبھی بھی کسی بھی حالت میں گمراہ کر سکتا ہے. تو شیطان کی حاضری جہاں ہوتی ہے اس میں سے ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہم جب رہیں گے وہاں شیطان کی حاضری ہو جاتی ہے. ہرگز ہرگز اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے اور اکیلے میں بات نہ کرے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، شیطان کی حاضری جہاں ہوتی ہے اس میں سے ایک جگہ بازار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے سلمان، تم سب سے پہلے بازار میں جانے والے نہ بنو اور سب سے آخر میں بازار سے نکلنے والے نہ بنو. اس لیے کہ شیطان بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اور بازار میں شیطان کی حاضری باقاعدہ ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں آج بازار کا ماحول کیا ہے. ہر قسم کی برائی بازار میں ہوتی ہے. جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، سب کچھ بازار میں چلتا ہے. یہ شیطان کی حاضری کی وجہ سے. اس لیے بازار میں بیکار ہرگز نہ جائیں. کام ہے تو جائے پھر آ جائے واپس. بغیر کام کے بازار ہرگز نہ جائے، بغیر ضرورت کے بازار ہرگز نہ جائے. اس لیے کہ شیطان وہاں حاضر رہتا ہے اور ہم کو کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے. اور شیطان کی حاضری کہاں ہوتی ہے اس میں سے ایک بہت اہم جگہ جو ہم میں سے ہر ایک کو جاننا ضروری ہے. یہ جانیں گے، اگر یہ نہیں جانیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. شیطان جہاں جہاں حاضر ہوتا ہے اس میں سے ایک اہم جگہ، بہت ہی اہم جگہ جس کو جاننا ضروری ہے، وہ ہمارے موت کے وقت شیطان کی حاضری ہوتی ہے. جب ہم نزاع کے حالت میں ہوتے ہیں، سکرات کے حالت میں ہوتے ہیں، اس سکرات کے حالت میں رہنے والے کو ہی معلوم ہوتا ہے شیطان میرے بازو میں آیا ہے، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا. اور یہ شیطان کی حاضری موت کے وقت کیوں؟ ہم مسلمان ہیں تو شیطان چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے یہ کافر ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اس کے منہ سے کلمہ نہ نکلے. شیطان چاہتا ہے، اس لیے موت کے وقت حاضر ہو جاتا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اپنے زمانے کے ایک عالم کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم کے انتقال کا وقت آیا. لوگ ان کے پاس بیٹھ کر کلمے کے تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. لوگ ان کے گول بیٹھ کر کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن یہ عالم صاحب موت کے وقت لا 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 کہہ رہے تھے. لا مطلب نہیں. لوگ بول رہے ہیں کلمہ پڑھو، وہ لا لا نہیں بول رہے ہیں. وہ سکرات کی حالت میں رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ سکرات کی حالت ختم ہوتی ہے تو پھر لوگوں سے بولتے ہیں کہ میں لا لا نہیں بول کر جو بول رہا تھا، تمہارے کلمے کی تلقین پر نہیں بول رہا تھا میں. یعنی تم جو لا الہ الا اللہ پڑھو بول کر جو بول رہے تھے، تمہارے جواب میں لا نہیں بولا، بلکہ شیطان میرے بازو میں بیٹھا ہوا تھا اور شیطان کہتا تھا تو یہودی ہو کر مر، تو نصرانی ہو کر مر. شیطان کے جواب میں بول رہا تھا لا لا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا. تو آپ نے دیکھا یہ موت کے وقت شیطان کی حاضری ہوتی ہے. اور جب موت کے وقت کلمہ ہمارے منہ سے نہ نکلے تو پھر شیطان ہمارے اوپر تسلط ہو جائے تو پھر آخری وقت میں جس حالت میں ہماری موت ہوگی ہمارا انجام بھی ویسے ہوگا. انما الاعمال بالخواتم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ اگر اچھا ہوگا تو ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا، اگر ہمارا خاتمہ برا ہوگا تو ہمارا انجام بھی برا ہوگا. شیطان کو معلوم ہے یہ، اس لیے شیطان مرنے سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے، آ کر ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. محترم بھائیوں،
یہ شیطان کی حاضری، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے وسوسے ڈالے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی حاضری سے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا سیکھ لینا چاہیے، یہ دعا یاد کر لینا چاہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، رب اعوذ بک ان یحضرون۔ یہ دعا یاد کر کے بار بار اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی ہے اردو میں ہی صحیح، اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ میں شیطان کی حاضری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان حاضر ہوگا، اگر ہمارے اوپر تسلط ہوگا، ہم کو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے بچ کر رہنا اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ اے اللہ شیطان کے حاضری کے وقت شیطان کے تسلط اور شیطان کے اثر سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی شیطان کے حاضری کے وقت اس کے تسلط سے بچا لے اور شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو توحید پر قائم رکھ اور توحید پر ان کا خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔